بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکریم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تر تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، خطبہ حمام کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری تھی اور الحمدللہ اب تک آپ کے سامنے قریباً 45 صفتیں متقین کی بیان ہو چکی ہے کہ متقین میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے امیر المؤمنین کی نگاہ میں، امام المتقین کی نگاہ میں۔ اس خطبے میں مولا نے کل 110 صفتوں کا تذکرہ کیا تھا متقی کی، جس میں سے ہم نے 45 اب تک آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ لیکن سامعین محترم، اس سلسلے کو آج ہم یہی روکیں گے اور فی الحال کے لیے یہ سلسلہ روکا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں اس کو پھر کنٹینیو کریں گے اور 46ویں صفت سے دوبارہ جو ہے وہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اس خطبے کو انشاءاللہ۔ اور خطبہ یہ والا روکنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے، لہٰذا اب جتنے بھی جمعے کی خطبات ہوں گے اس میں ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہی گفتگو کی جائے گی، یا اس کے متعلق مسائل یا اس کے متعلق گفتگو، روایات، احادیث، آیات، انہی کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر آواز میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، دیکھیے ماہ رمضان، یہ رمضان لفظ جو ہے یہ نکلا ہے رمضا سے، اس کا اصلی مادہ ہے رمضا، اس کے روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے رمضا، را، میم اور ضاد، یہ ہے اس کے اصلی ورڈ سے۔ کوئی بتا سکتا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہر اصلی حروف کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مطلب ہوا کرتے ہیں، جیسے لفظ نصر، نصر کا مطلب ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، فعلا کام کرنا، علما جان لینا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رمضان، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس سے بنا ہے رمضان۔ رمضان کا ایک مطلب جو لغت میں بتایا گیا وہ ہے جلا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اب رمضان کا جلا دینے سے کیا تعلق ہے؟ تو بیان ہوا لأنه يرمز الذنوب، کہ یہ رمضان گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو رمضان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تمام انسانوں کے جو توبہ کرتا ہے پروردگار عالم سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب کہہ لیجیے یا جو روایت میں بیان ہوا ہے وہ یہ کہ رمضان اسم من اسماء اللہ، کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم کے کئی نام ہیں، آپ جیسے ہی قرآن مجید کھولتے ہیں تو جو جلد ہوتی ہے اس پہ ہی پروردگار عالم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، 99 نیمز آف اللہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ فقط اور فقط 99 کی حد تک محدود نہیں ہے پروردگار عالم کے نام، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے بس 99 نام ہے اور یہاں پر بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ دعائے جوشن کبیر جو امیر المؤمنین نے تعلیم فرمائی اس میں اللہ کے 1000 نام بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
1000 نام ذاتی بھی ہیں صفاتی بھی ہیں وہ پروردگار عالم کے بیان ہوئے, 1000 نام بیان ہوئے. اچھا 1000 نام پر بھی کہانی اگر رک جاتی نہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی نام ہیں پروردگار عالم کے جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کو پکارا جاتا ہے. انہی میں سے ایک ہے رمضان, یہ پروردگار عالم کا نام ہے. اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بیان فرمایا لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان. چھٹے امام نے فرمایا یہ مت کہا کرو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا. ٹھیک ہے, ہمارے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ابھی دیکھیے گا کہ ابھی شعبان کا مہینہ جیسے ہی اپنے وسط میں پہنچے گا, یہ اختتام کی طرف قریب جائے گا تو لوگ باتیں کرنا شروع کریں گے, ارے ابھی 2 دن بعد رمضان آنے والا ہے. ٹھیک ہے, ابھی 5 دن رہ گئے, ابھی 1 ہفتہ رہ گیا رمضان آنے والا. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو کلمات سننے کو ملیں گے. اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا اور یہ اپنے اختتام کو جا رہا ہوگا تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, ارے اتنا جلدی رمضان گزر گیا, اتنا جلدی رمضان جا رہا ہے اور عید آ گئی. ٹھیک ہے, لیکن روایت میں اس کے لیے منع ہے. روایت میں مولا نے کہا لا تقل جاء رمضان وذهب رمضان, یہ مت کہو کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا. کیوں؟ لأنه اسم من اسماء اللہ, کیونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیا یا گیا, کیونکہ پروردگار عالم ان تمام تر صفات سے منزہ ہے اور پاک ہے. پروردگار عالم کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آ رہا ہے نعوذ باللہ یا اللہ جا رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. لہذا چونکہ یہ رمضان پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, لہذا مولا نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آ رہا ہے یا جا رہا ہے. پھر کیسے کہیں, کہا قل جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان, یہ کہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ گیا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ماہ رمضان لگا دیجئے, شہر رمضان لگا دیجئے, اس طریقے سے کوئی نہ کوئی نسبت جوڑ دیجئے. رمضان کا مہینہ کہہ لیجئے, یہ صحیح ہے. لیکن اگر کوئی فقط اتنا کہے رمضان آ رہا ہے رمضان جا رہا ہے, یہ مولانا نے روایت میں منع کیا. اچھا دیکھیے, اگر کوئی غلطی سے کہتے اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ ظاہر سالوں کی عادت ہے, بچپن سے ایسے ہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر منہ سے نکل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسے ہی اگر کہیں اور یاد آ جائے تو فوراً اپنی اصلاح کر لیں کہ نہیں بلکہ ماہ رمضان آ گیا یا ماہ رمضان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رمضان کے میں نے 2 مطلب آپ کو بتا دیے. رمضان کا ایک مطلب یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے, دوسرا مطلب یہ پروردگار عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے, بات یہاں تک واضح ہے. سامعین محترم, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے رمضان کے متعلق ہی گفتگو ہوگی. قرآن مجید نے روزے کے متعلق, روزہ فرض ہونے کے متعلق پروردگار عالم نے ایک آیت مجید رکھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے کون سی آیت ہے؟ سورے کا نشان یا آیت کا نشان کیا ہے؟ ہاں ترجمہ بتا دیں. سورہ مبارک بقرہ آیت کا نشان 183, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں, فرض کر دیے گئے ہیں, واجب کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, بالکل ویسے ہی واجب کیے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی واجب تھے. لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. سامعین محترم دیکھیے, یہ بات واضح ہے اور روشن ہے کہ عام لوگوں کے لیے روزے جیسی عبادت مشکل ہے. ٹھیک ہے, ایک نارمل زندگی چل رہی ہے, صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں, دوپہر میں کھانا کر رہے ہیں, شام کی چائے پی رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ, اچانک سے ایک مہینہ آ گیا, سب پر پابندی لگی, صبح اٹھو سحری کرو اور روزہ شروع, اور مغرب پر ڈائریکٹ جو ہے وہ کھانا ملے گا. تو ظاہر ہے ایک مشکل عبادت ہے. لیکن سامعین محترم, پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں اتنا لطیف لہجہ اپنایا ہے کہ روزے جیسی عبادت کو بھی آسان بنا دیا. سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے, جو کلمہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان والوں کہہ کر پکارا, اے مجھ پر ایمان رکھنے والو. اس طریقے سے اللہ نے پیار بھرے انداز میں بات کی. دیکھیے پروردگار عالم ہے ہمارا خالق, رازق, مالک. وہ اگر کہہ دیتا نا تمہیں کل سے روزہ رکھنا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر بھی کہتا نا, ہمیں رکھنا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آقا ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہمیں رکھنا پڑتا. لیکن پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یعنی گویا اپنائیت کا احساس دلایا, اے میرے اپنوں, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اس کی میں مثال دیتا ہوں, اس سے زیادہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بالفرض ایک بچہ ہے اسکول سے تھکا رہا, اور ہو سکتا ہے آپ بھی ان سب مراحل سے گزر چکے ہو. ایک بچہ آیا اسکول سے گھر پہ تھکا رہا, ٹھیک ہے. اب امی نے کہا کہ بیٹا مجھے کھانا بنانا ہے, فلاں اسٹور سے جا کر یہ چیز خرید کر لے آؤ. اب بچہ فوراً سامنے سے کیا کہے گا؟ پہلی دفعہ میں تو نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, پہلی آواز میں تو یہ نہیں جانے والا. تو سامنے سے فوراً کہے گا نہیں میں تو نہیں جا رہا, ابھی میں بہت تھکا ہوا ہوں, یا اتنی دھوپ سے آیا ہوں, ابھی میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک طریقہ تو یہ کہ امی جو ہے وہ کوئی چیز اٹھائے اور جو ہے وہ مار کر بھیجے کہ جاؤ لے کر آؤ, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ یہ لہجہ نہیں اپناتی, بلکہ کیا کہتے ہیں سامنے سے, ارے تم ہمارے بیٹے ہو, اگر تمہیں نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے, پڑوسی بچے کو کہیں گے کیا, ٹھیک ہے, کسے کہا جائے گا. تو جب یہ اس طریقے سے جملے آتے ہیں تو بچے کو اپنائیت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے, اور وہ جو ہے وہ فوراً اس کام کو کر کے آتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
فوراً جو ہے وہ اس کے اندر اپنائیت آئے گی کہ امی نے جو ہے وہ ذرا پیار سے تھوڑے جو ہے وہ پیار بھرے جملے کہے، فوراً جو ہے وہ بچے میں ایک جوش آیا اور وہ کام کر کے آ جائے گا. تو بالکل یہی معاملہ یہاں پر ہے. چھٹے امام نے فرمایا کہ روزے جیسی عبادت بڑی مشکل تھی، روایت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، عبادت بڑی مشکل تھی، لیکن جو اللہ نے یہ شروع میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، فرمایا امام نے کہ جیسے ہی یہ کہا یہ جو روزے جیسی مشکل عبادت تھی یہ بھی ہمارے لیے آسان ہوگی. اس اپنائیت کے لہجے میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس عبادت کو آسان کر دیا. اے ایمان والو، اپنا سمجھایا اللہ نے اس آیت میں. حالانکہ چاہتا تو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا تھا، حکم دے سکتا تھا، لیکن حکم نہیں کیا، حکم آگے لگایا ہے لیکن پیار بھرے انداز میں حکم دیا. اچھا، اور کس طریقے سے آسان کیا روزے جیسی عبادت کو؟ آگے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے بھی رکھتے آئے ہیں، جیسے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے. دیکھیے سامعین محترم، یہ بالکل صاف بات ہے. اگر میں اس مجمع میں سے 5 بندے کھڑے کر دوں یہاں پر لا کر، میں کہوں آپ کو ابھی ابھی جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے موضوع پر تقریر کرنی ہے، 10 منٹ بولنا ہے سب کو، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے سب کے لیے مشکل ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کے لیے 10 منٹ کیا بولیں، ٹھیک ہے؟ مشکل ہوگا. حالانکہ پہلے امام ہے اور جو ہے وہ بہت ساری نالج بھی ہوگی ذہن میں، لیکن تقریر کرنا سب کے سامنے یہ مشکل ہوگا. لیکن جیسے ہی پہلا بندہ کر لے گا نا تو دوسرے بندے کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا، تیسرے بندے کے لیے اور آسان ہو جائے گا. کیوں؟ وہ دیکھے گا میرے سے پہلے والے کر چکے ہیں اور اس طریقے سے کیا ہے، اسے ایک آئیڈیا مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو جب پہلے والا کوئی کام کر لیتا ہے تو کام نسبتاً آسان ہو جائے کرتا ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. بالفرض کسی کا بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، 6-7 سال کا، اسے ہاسپٹل لے کر گیا. اب ڈاکٹر نے جو ہے وہ دوائیاں وغیرہ لکھ دی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس نے ایک انجیکشن بھرنا شروع کیا. جیسے انجیکشن بھرا، بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں لگواؤں گا انجیکشن، تو نہیں لگوانی، سوئی نہیں لگوانی. ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے رونا شروع کرے گا. اب دیکھیے بیمار ہے، عموماً اس وقت اس کے ساتھ سختی برتی نہیں جاتی کہ جو ہے وہ انجیکشن لگوانی پڑے گی. اس وقت اس کو تسلی دی جاتی ہے، حوصلہ دیا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. بالفرض یہ 6-7 سال کا ہے، سامنے والدہ نے دیکھا ایک بچہ 4 سال کا، اس کو بھی انجیکشن لگ رہی ہے. والدہ نے فوراً کہا وہ دیکھو 4 سال کا بچہ لگا رہا ہے، وہ تم سے چھوٹا ہے تو تم نہیں لگا سکتے ہو. تو ایک بچے میں جوش آئے گا فوراً، ٹھیک ہے، ہاں بھائی میں بھی لگا سکتا ہوں. بالکل پروردگار عالم نے یہی لہجہ یہاں پر بھی اپنایا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. یعنی گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے جیسے موسیٰ کی امت روزے رکھتے آ رہی تھی، جیسے عیسیٰ کی امت روزے رکھتے آ رہی تھی، جب موسیٰ و عیسیٰ کی امت روزے رکھ سکتے تو تم مصطفیٰ کی امت ہو کر روزے کیوں نہیں رکھ سکتے ہو؟ ایک اور صلوات پڑھی مل کر بابا صلی علی محمد. اگلی کی آیت میں فرمایا ایام معدودات، یہ روزے کیا پورے سال رکھنے ہیں؟ پورے سال کے لیے روزے؟ کتنے دن کے لیے بھائی؟ 1 مہینے کے لیے. ٹھیک ہے، پورے سال کے لیے تو نہیں. ایام معدودات، اللہ کہہ رہا ہے گنے چنے دنوں کے لیے. یعنی ہم اپنی آسان زبان میں اگر ترجمہ کریں تو کہیں ارے چند دنوں کی تو بات ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر منع کر دیتا ہے بھائی فلاں چیزوں سے دور رہنا ہے، اس کا بڑا دل ہوتا ہے بیماری میں خاص طور پر اس چیز کے قریب جائیں گے اور وہ کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو بڑے سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں ارے چند دنوں کی تو بات ہے، ابھی جو ہے رک جاؤ، پھر اس کے بعد آسانی ہے، آسانی ہے، پھر کھاتے رہنا. پروردگار عالم نے بھی یہی لہجہ استعمال کیا. ارے چند دنوں کی تو بات ہے، اس کے بعد میں نے عید تمہارے لیے تو رکھی ہے، تمہارے لیے تو خوشیاں ہیں، اس پر کھاتے رہنا. اور عید کے دن دیکھیے کمال یہ پروردگار عالم نے روزہ حرام کیا. ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے روزہ رکھ لے، نہیں، حرام ہے روزہ، رکھ ہی نہیں سکتے آپ، کیونکہ پروردگار عالم نے جس حد تک واجب کیا تھا بس وہی تک واجب ہے، اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. لہذا سامعین محترم اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالم نے کتنے طریقوں سے انسان کو مائل کیا. پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، اپنی طرف مائل کیا، اپنا کہہ کر پکارا. پھر کہا دیکھو تم پہلے نہیں ہو جو روزہ رکھ رہے ہو، تم سے پہلے والے بھی رکھ چکے ہیں. اگلی آیت میں کہا چند دنوں کی بات ہے، کچھ دن رکھ لو. ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ جو روزے رکھنے اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ ایسا ہے کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم زیادہ روزے رکھیں گے تو اللہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اور ہم روزے نہیں رکھیں گے تو جو ہے وہ اللہ کا تھوڑا لیول نعوذ باللہ کم ہو جائے گا. ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں. کیونکہ خطبہ حمام جو جس پر بات کر رہے تھے اس کے شروع میں مولانا نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ کوئی کسی بھی انسان کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کسی بھی انسان کی کوئی معصیت اس کو نقصان نہیں پہنچانے والی. ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی اسٹیٹس کم ہو جانے والا ہے. یہی معاملہ آل محمد کے ساتھ ہے. دنیا لاکھ چاہے علی کی فضیلتیں پڑھے، علی پھر بھی علی رہے گا. لاکھ چاہے گجا لے، علی پھر بھی علی ہے. ان کے اسٹیٹس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ہاں ہمارے فائدے کی کوئی بات ہوگی، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے. تو اب روزہ رکھنے میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہم پر واجب کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد ہے روزہ رکھوانے کا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ اور پرہیزگاری کی منزل پر آ جاؤ. اب مجھے بتائیے تقوی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آواز نہیں آ رہی بھائی.
واجبات پر عمل کرنا اور واجبات پر عمل کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کا پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آسان الفاظ میں تمام حرام کاموں سے بچنا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر واجب کو چھوڑیں گے وہ بھی حرام ہوگا اور حرام کو کریں گے وہ بھی حرام ہوگا. لہٰذا حرام کاموں سے بچنا اسے کہتے ہیں تقویٰ. ٹھیک ہے، پروردگار عالم روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی حرام کاموں سے بچ جاؤ. مولانا صاحب تقوی اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی روزہ رکھے اور متقی بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم دیکھیے، آپ ذرا غور کیجیے، روزے میں اللہ نے انسان پر لازم کیا کیا ہے؟ کچھ چیزوں سے انسان کو رکنا ہے. ٹھیک ہے، ہر عبادت میں انسان کچھ نہ کچھ کر کے بتاتا ہے. نماز میں اس کو کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، حج میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز کرنی ہے، خمس میں اس کو پے کرنا ہے. لیکن روزے میں کچھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، نماز اور دوسری عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. تو کیا چیزیں نہیں کرتے ہم روزے میں؟ مبتلات روزہ، کھانا پینا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ اب یہ دیکھیں کہ کھانا اور پینا عام زندگی میں حلال ہے یا نہیں ہے؟ ابھی اگر آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے تو آپ پانی پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ بالکل پی سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہیں گے مولانا صاحب حلال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا یہ غور کیجیے، پروردگار عالم نے گویا انسان کو ان کی طاقت کا اندازہ دلایا. کہ دیکھو میں نے رمضان مہینے میں تم پر روزے واجب کر دی. کب سے کب تک؟ اذان فجر سے اذان مغرب تک تم پر روزہ لازم ہے. اس میں تم کرتے کیا ہو؟ تم ساری حلال کردہ چیزوں سے بچ رہے ہوتے ہو. پانی پینا حلال ہے، تم بچ رہے ہو. کھانا کھانا حلال ہے، تم اس سے بچ رہے ہو. پروردگار عالم نے گویا طاقت کا احساس دلایا کہ جب میرے کہنے پر تم ایک مہینہ میری حلال کردہ چیزوں سے بچ سکتے ہو تو بقیہ 11 مہینے میری حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ ہے تقوی کا فلسفہ. جب روزے میں انسان پریکٹس کرے گا نا کہ پانی پینے سے بچ جائے تو وہ اپنے نفس پر قابو کرنا سیکھ لیتا ہے کہ یار جب حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہوں تو حرام چیزوں سے بھی بچ سکتا ہوں. اس سے کیوں پرہیز نہیں کر سکتا؟ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. لہٰذا سامعین محترم یہ ہے روزے کا فلسفہ، تاکہ انسان متقی بن جائے، تقوی کی منزل پر آ جائے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. پروردگار عالم نے کہا لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر بھی تھے. لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ. یہ نہیں کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیے بعض مفسرین نے تاکہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن بعض محققین نے اعتراض کیا کہ پروردگار عالم کا ایک ایک لفظ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ معجزہ ہے. ایک ایک لفظ پروردگار عالم کا اگر تاکہ کہنا ہوتا تو حتیٰ رکھ دیتا، کہہ دیتا حتیٰ تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن پروردگار عالم نے حتیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا لعلکم، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. شاید کیوں کہا؟ کیا پروردگار عالم کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ پتہ نہیں ہوں گے متقی نہیں ہوں گے، اس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بہت سے لوگ روزہ رکھنے سوال ہے نا بھائی، یہ یار لاجک والا سوال. بہت سے لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی نہیں ہوتا. ہاں چلے آسان الفاظ میں جواب آ گیا کہ دیکھیے پروردگار عالم کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، نعوذ باللہ. پروردگار عالم کے نزدیک سب کنفرم ہے کہ کون متقی بننے والا ہے، کون متقی نہیں بننے والا. لیکن جو روزہ رکھنے والے نا، یہ جو پروردگار عالم نے شروع میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، یہ ایمان لانے والوں کا دائرہ بہت بڑا ہے. اس میں بہت سارے ایمان لانے والے آ جاتے ہیں. اس میں بعض روزہ رکھنے والے سلمان، ابوذر، مقداد، میثم، عمار، حذیفہ جیسے ہوں گے. وہ جو روزہ رکھیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ ہاں متقی کی تقوی کی منزل پر فائز ہو گئے. بعض مجھ جیسے بھی ہوں گے بھائی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے متقی ہو ہی نہیں رہے، کچھ بھی کر دو، روزے رکھ رہے پھر بھی متقی نہیں ہو رہے. تو بعض ایسے ہوں گے جو رمضان کے مہینے کی حد تک حلال کاموں سے بچتے رہے. مقصد کیا تھا؟ پریکٹس ہو جائے کہ اگلے مہینے میں حرام کام سے بھی بچے. لیکن وہ عید کی دن ہی بدماشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اگلے دن ہی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرتے نظر آئیں گے. بعض ایسے لوگ ہوں گے جو 3 مہینے تک ان کا چلے گا روزے کا اثر، 3 مہینے بعد ختم، وہ ڈوز جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رمضان میں غافل ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال چلاتے ہیں اور جیسے پورے سال تک چلے تو پھر اگلا رمضان پھر آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چارج ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ پروردگار عالم نے شاید کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کیونکہ جو مخاطبین ہیں، جو روزہ رکھنے والے، ان کی قسمیں الگ الگ ہیں. لہذا سامعین محترم اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ. اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو متقی بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس کا روزہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا. انشاءاللہ ان تمام تر چیزوں کی اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات خطبہ شعبانیہ میں، وہ خطبہ جو رسول اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، وہ انشاءاللہ ہم اس خطبے میں آپ کے سامنے یہ خطبہ بھی اور روایت بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک دفعہ سلوات پڑھی مل کر محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا سامعین محترم، ایک طریقہ کار اب سے جو ہے وہ یہ اپنایا جائے گا، وہ یہ کہ دوسرے خطبے کے بعد، کیونکہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، لہٰذا کئی مسائل ایسے ہوں گے جو لوگوں کو فیس کرنے ہوں گے. روزے کے دوران کئی مسائل ہوتے ہیں جسے جو ہے وہ انسان چاہتا ہے کہ اسے پتہ ہو پہلے سے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ دوسرا خطبہ پہلے ہی پڑھ لیں گے جیسے اس وقت، اور اس کے بعد فقہی مسائل جو ہے وہ تھوڑے بہت آپ کی خدمت میں بیان کر کے فوراً جو ہے وہ نماز کی طرف آئیں گے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں خطبہ پڑھنے میں ٹائم نہ لگے اور پتہ چلے نماز کا جو ہے وہ وقت نکل جائے. لہٰذا جو ہے وہ آج سے ہم یہی طریقہ اپنائیں گے کہ دوسرا خطبہ پہلے پڑھ لیا جائے گا 15-20 منٹ بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ فقہی مسائل، اور اس کے بعد انشاءاللہ فوراً نماز. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز.
محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند سلام صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد. وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید المرسلین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من فطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبی ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. مل کر صلوات پڑھیں بابا محمد وآل محمد. سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے 2 سے 3 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دیکھیے سامعین محترم، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ روزوں کی 4 قسمیں احکام شریعت کے لحاظ سے 4 قسمیں بنے گی. کچھ روزے وہ ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں، کچھ روزے وہ ہوتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں، کچھ روزے حرام ہوتے ہیں، کچھ روزے مکروہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واجب روزے جیسے ماہ رمضان کا روزہ، یا پھر کسی نے قسم کھا لی کہ پالنے والے اگر بالفرض کاروبار میں منافع ہو گیا تو میں تیرے لیے 3 روزے رکھوں گا، تو اب یہ 3 روزے رکھنا اس پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا واجب روزہ. ایک ہوتا ہے مستحب روزہ. مستحب روزہ کون سا ہے؟ مستحب روزہ سال کے حرام، مکروہ اور واجب روزے ہٹا دیجیے، جو بچے وہ سارے کے سارے مستحب. ٹھیک ہے، جتنے روزے ہیں سال کے وہ سارے کے سارے مستحب روزے، واجب، مکروہ اور حرام ہٹا دیجیے. ٹھیک ہے، جیسے ماہ رجب کے روزے، ماہ شعبان کے روزے، مثال کے طور پر. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے حرام روزے. حرام روزوں کی مثال کوئی دے گا؟ عید کا روزہ، جزاک اللہ. مکروہ روزہ کوئی مثال دے گا؟ عاشور کا روزہ. یوم عاشور روزہ رکھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اور عید کو روزہ رکھنا حرام ہے. باقی پورے سال روزہ رکھنا مستحب ہے. ماہ رمضان کے روزے واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ روزے کی 4 قسمیں. اب اس روزوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ پابندیاں ہیں. اچھا، یہ واجب کن پر ہے؟ یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، صحت مند بھی ہو، ساری کی ساری شرائط ان میں پائی جاتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا مریض پر روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں؟ بیمار ہے بندہ، بھائی بندہ بیمار ہے، دیکھیے یہ انسان دیکھے گا کہ یہ بیماری کیسی ہے. پتہ چلے کسی کو جو ہے وہ 101 بخار ہے تو وہ اگلے دن روزہ چھوڑ دے کہ نہیں بھائی آج روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا بیماری کیسی ہے. اگر بیماری ایسی ہوگی کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری طویل ہو جائے گی، ایک دوسرا یا تو اس کے مرنے کا خوف ہو، جان چلے جانے کا خوف ہو، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے،
اب اس میں مثال یہ ہے کہ بالفرض آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا بھائی, زیادہ نہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں روزہ نہیں رکھنا, آپ کا دل کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ سابقہ تجربہ ہے مجھے, پہلے زمانے میں روزہ رکھتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا. آپ کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ آدھے کہہ رہے ہیں نہیں رکھنا, آدھے کہہ رہے ہیں رکھنا ہے. رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے؟ نہیں رکھنا ہے, رکھنا ہے, رکھنا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کی بات نہیں چلے گی بھائی, ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا رہے لاکھ, آپ کے ہاتھ پیر جوڑ لے, آپ کے پیر پکڑ لے, بھائی روزہ نہیں رکھنا. آپ کو اگر اپنے دل پہ یقین ہے نا, آپ کو پتا ہے بھائی پہلے ماضی میں ہو چکا ہے, مجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو روزہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ہے بلکہ مان لو. اگر بالفرض ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی روزہ رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کا دل کہتا ہے نہیں پہلے بھی رکھ چکا ہوں, میرے مسئلہ ہو چکا ہے, اب رکھنا ہے نہیں رکھنا, نہیں رکھنا. خلاصہ کلام یہ, ڈاکٹر کچھ بھی کہتا رہے, سرجن کچھ بھی کہتا رہے, دنیا بھر کے سائنٹسٹ آ جائے, دنیا بھر کے ڈاکٹر آ جائے, آپ کے چرنوں میں بیٹھ جائیں, آپ کے ہاتھ پیر جوڑ لیں, بھائی روزہ رکھنا ہے, روزہ نہیں رکھنا, کچھ بھی کہتا رہے, آپ کو ان کی بات نہیں ماننی. آپ کو دیکھنا آپ کا دل کیا کہتا ہے, آپ کا اپنا ذاتی اطمینان اور ذاتی یقین کیا کہتا ہے. وہ جو کہے گا اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے. آپ کا اطمینان کہتا ہے روزہ رکھ لو کچھ نہیں ہوگا, رکھنا پڑے گا, واجب ہے. اگر روزہ دل کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا, تو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا, ٹھیک ہے. یہ بات واضح ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ایک بات ہو گئی, ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ, یہ وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے روزے کا؟ اذان اور اذان مغرب کا. دیکھیے اب ہمارے یہاں جو کیلنڈر بنتے ہیں نا, یہ جو اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے, یہ ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے؟ پتہ نہیں ایکوریٹ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم جو ریکارڈ کیے جاتے ہیں وہ شفٹ کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور عموماً کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1-2 منٹ آگے ٹائم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بالفرض جو ہے وہ بندہ جو نماز پڑھے تو وہ 1-2 منٹ بعد پڑھے تاکہ نماز کا وقت ہو جائے. تو اب جو ہے وہ اس صورت میں آپ نے تھوڑا سا روزہ پہلے بند کرنا ہوگا, یہ ضروری ہے. کیوں؟ دیکھیے وضو میں کیا ہوتا ہے, وضو میں آپ کو ہاتھ دھونے کونی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک, یقین حاصل کرنے کے لیے کہ کونی سے دھل چکا ہے, آپ کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے دھوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. تو ویسے ہی ہر عبادت میں تھوڑی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک رکھنا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کیلنڈر میں ایک اور کالم بنا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے بھائی 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دیں. اچھا 10 منٹ پہلے ضروری نہیں ہے, ایسا نہیں 10 منٹ پہلے بند کر دیا, نہیں ایسا نہیں. اگر بالکل آپ 5 منٹ پہلے بھی آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اذان فجر سے روزہ رکھ لیا, آپ 5 منٹ پہلے بند کریں. آپ کو 2 منٹ پہ یقین آ جاتا ہے, آپ 2 منٹ پہ کر رہے ہیں روزہ بند. آپ کو 3 منٹ پہ آ جاتا ہے, آپ 3 منٹ پہ کریں. آپ کے اپنے ذاتی اطمینان کے اوپر, ٹھیک ہے. لہٰذا بس خلاصہ کلام یہ کہ جب آپ روزہ شروع کریں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے اذان صبح سے روزہ رکھا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ تھوڑا سا آپ پہلے بند کر دیں. اسی طریقے سے یہی معاملہ آئے گا کب؟ مغرب کے وقت. مغرب پر جو ہے وہ کھولنا ہے. اب مغرب یقین ہے کہ کون سے ٹائم پر کھل رہی ہے, کون سے ٹائم پر مغرب ہو رہی ہے, کس ٹائم پر روزہ کھل رہا ہے. تو اب کیا کرنا پڑے گا یقین حاصل کرنے کے لیے؟ تھوڑا سا بات. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ادھر جو ہے وہ مؤذن صاحب محراب میں گھسے اور ادھر اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا, ادھر مسلمان بھائیوں نے کھجوریں منہ میں ڈالی اور جو ہے وہ ایک ہاتھ سموسا اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ پانی, ایک ہاتھ میں شربت کا گلاس. ابھی جو ہے وہ مؤذن نے بیچارے نے اذان جو ہے وہ شروع بھی نہیں کیا صحیح طریقے سے. ابھی وہ بیچارہ ان اللہ و ملائکتہ پڑھ رہا ہے, لوگ پینا شروع ہو گئے. بھائی روزہ باطل ہو گیا آپ کا. یہ احتیاط نہیں کیا آپ نے, آپ کو احتیاط کرنا ہے. یا تو آپ کہیے کہ آپ کو یقین تھا کہ مغرب ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مغرب کے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ سرخی گزر گئی سر کے اوپر سے. ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اس لیے ہمارے بزرگ جو کہتے تھے وہ بلا وجہ نہیں کہتے تھے کہ بالکل جو ہے وہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچ جائے تو اس پر جو ہے وہ آپ روزہ کھلا کریں تاکہ جو ہے وہ 3-4 منٹ گزر جائے. اچھا بھائی دیکھیے ہماری مسجد کی بات نہیں ہو رہی, ہمارے مسجد میں 1-1.5 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں کی بات نہیں ہو رہی. ہاں اگر ہماری مسجد میں علی بھائی اذان دے رہے پھر صحیح ہے, ٹھیک ہے, علی بھائی اگر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر عام بندہ اگر نارمل اسپیڈ پہ چل رہا ہے تو بھی صحیح ہے. لیکن اگر بالکل جو ہے وہ جلدی اذان ختم ہو جاتی ہے, بعض اوقات جلدی یہاں پر اذان ختم ہو جاتی ہے, وہ شمار نہیں ہوگی بھائی. آپ کو جو ہے وہ احتیاط خود کرنی پڑے گی کہ آپ جو ہے وہ کم از کم 2-3 منٹ بعد روزے کو کھولیں, ٹھیک ہے. تو احتیاط دونوں طرف سے ہوگی. اذان صبح سے کچھ دیر پہلے بند کرنا ہے, اذان مغرب کے کچھ دیر بعد کھولنا ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہ مسئلہ واضح ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں ہو باہر جو ہے وہ کھجوریں پڑی ہوں آتے ہوئے جو ہے وہ کھاتے ہوئے اندر آئے مسئلہ, ایسا نہیں بھائی. تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کریں, ٹھیک ہے. اچھا افضل یہی ہے کہ پہلے آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں بعد میں روزہ کھولیں, افضل یہ. کیوں؟ یہ وجہ بیان کی کہ اگر مغرب عشاء کے بعد انسان روزہ کھولے تو یہ شمار ہوگا کہ اس نے 5 نمازیں روزے کی حالت میں پڑھی, تو یہ پروردگار عالم کے نزدیک زیادہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ 5 نمازیں روزے کی حالت میں پڑھے پھر روزہ اسٹارٹ کرے. ایک اور سوال پڑھیں گے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی سوال ہے کسی کا یہاں تک؟ ایک آخری مسئلہ, روزہ باطل ہو جاتا ہے کھانے اور پینے سے, ٹھیک ہے. غلطی سے کھا پی لیا تو روزہ صحیح باطل ہے؟ غلطی سے آپ نے اٹھا کے کھا لیا, صحیح روزہ؟ بالکل صحیح. ایک مثال بنا رہا ہوں, اس کا جواب دیتے اور بات ختم ہو گئی.
آپ جو ہے وہ بالکل کہیں سے تھکے آ رہے ہیں, دوپہر کے 2-3 بج رہے ہیں, آپ کو شدید پیاس لگ رہی ہے, شدید پیاس, ٹھیک ہے, اور آپ کے سامنے پانی کی بوتل پڑی ہے. آپ نے جو ہے پکا ارادہ کر لیا 100% کہ بھائی روزہ توڑنا ہے, کھولنا ہے بس روزہ. اب جو ہے برداشت نہیں ہو رہا, برداشت سے باہر ہے, اب نہیں رک سکتا, بس یہ بوتل اٹھانی اور پانی پینا ہے. اور بالکل جو ہے آپ فرض کر لیجیے بوتل بھی جو ہے برف والی ہے, ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے, اور آپ کا جو ہے بڑا دل للچا رہا ہے کہ نہیں بھائی اب تو پی لینا ہے, اب کوئی کمپرومائز نہیں. 100% آپ نے ارادہ کر لیا. آپ جیسے ہی قریب ہے, پیچھے سے جو ہے وہ آپ کے والد صاحب آ گئے, بیٹا روزہ ہے یاد نہیں ہے آپ کو, اور جو ہے وہ یا اگر انڈین یا پاکستانی والے ہوں گے تو ایک پیچھے سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ ہی جائے 1-2, بیٹا پتہ نہیں ہے روزہ ہے آپ کو, تو اب جو ہے وہ آپ نے فوراً رکھ دیا. آپ کا روزہ سلامت ہے یا باطل ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی مجھے. آپ نے پیا نہیں ہے بھائی پانی بھی, آپ نے ارادہ کر لیا کہ توڑ رہا ہوں روزہ, روزہ گیا, روزہ باطل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا روزہ باقی نہیں, ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اگر آپ نے پکا ارادہ کر لیا, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مذاق, دوست کہہ رہے ہیں اچھا یار پانی پی لیتے ہیں, اس میں روزہ باطل نہیں ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک آپ نے پکا ارادہ کر لیا پینا ہی پینا ہے, بس ختم, اب اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے. یا بالکل جو ہے وہ آپ نے کہا بس پی لیتے, لیکن پھر ذہن میں جو ہے وہ خیال ہے یار اللہ نے واجب کیا روزہ, میں پانی پی رہا ہوں, آپ کو خود خیال ہے آپ نے رکھ دیا, آپ کا روزہ باطل ہو چکا ہے بھائی. ابھی جو ہے وہ کچھ اپنے دل میں خیال لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ جو ہے وہ گزر چکے ہیں اس مسئلے سے, آپ کا روزہ باطل ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا, اگر جان بوجھ کر آپ کسی ایسے کام کا ارادہ کر لیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, چاہے آپ وہ کام نہ بھی کریں تب بھی آپ کا روزہ باطل ہے, ٹھیک ہے. یہ مسائل واضح ہو گئے. 3 مسئلے جو ہے آج تک آپ کو میں نے بتا دیے, ٹھیک ہے, کہ اگر بیمار ہو تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا, روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, آپ اپنے ذاتی اطمینان پر عمل کریں گے. دوسرا پوائنٹ, روزہ کب سے شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کا آپ کو یقین کرنا ہے, اس لیے تھوڑا سا پہلے بند کرنا ہے اور تھوڑا سا بعد میں کھولنا ہے. اور تیسرا پوائنٹ, جان بوجھ کر بھی کسی ایسے کام کا ارادہ کر لیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو روزہ باطل گیا. اچھا ایک 4 روپے بس, نماز شروع کرتے ہیں, نماز کے بعد مسئلہ پوچھ لیں. پورا تو کرنا ہے, روزہ پورا کرنا ہے. چلیں جلدی اقامت دے دیں.